فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو اور پیارے ساتھی، حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو سوچا حج کے موضوع پر کچھ باتیں ہو جائیں، پتہ چلے نا حج بیسیکلی ہے کیا چیز، حج کی عبادت کہتے کس کو۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو عمارت ہے اس کے ستون 5 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ ہے اور پھر حج۔ اب کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہر شخص بولتا ہے، تو کلمہ طیبہ کا تقاضا جب معلوم کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیمان وفا ہے، پیمان وفا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری محبتوں کی ابتدا بھی آپ ہیں اور ہماری محبتوں کی انتہا بھی آپ ہیں۔ اب بیچ میں کوئی بھی آ جائے، رشتہ آ جائے، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، یا کوئی بھی رشتہ ہو، یہ رشتہ شروع ہوگا تو آپ کی محبت سے، اور اس رشتے کی انتہا ہوگی تو آپ کی محبت پر ہوگی۔ یہ نبھے گا تو آپ کی محبت کی بنیاد پر نبھے گا، ورنہ نہیں۔ یہ پیمان وفا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب کسی چیز کی طرف بندہ کھنچتا ہے تو اس کو ملان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملان۔ جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو یہی ملان رغبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو یہی رغبت طلب کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب طلب میں حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو یہی طلب محبت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر دوستو، جب یہ محبت میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جب یہ محبت کے اندر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور خوب بڑھتا ہے تو یہی محبت کی کیفیت عبادت کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا، یہ محبت کی انتہا ہے، انتہا۔ پہلے بندہ اللہ کی طرف کھنچتا ہے،
پھر رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر طلب پیدا ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر رہا ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ یا اس کو الٹا کر لو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، یہی تصور کر لو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ محبتوں کی انتہا ہے، انتہا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کے اسم کو آپ جب پڑھو گے نا، جانو گے، اللہ کے اسم کے معارف کو آپ جانو گے، سمجھو گے، تو اللہ تعالیٰ کے اسم کے معارف جب سامنے آئیں گے آپ کے، تو اس کا مطلب نکلے گا اللہ کا۔ اللہ کا مطلب ہے کیا نکلے گا؟ دلوں کے محبوب۔ اللہ کے اسم کا مطلب ہے دلوں کے محبوب۔ کسی ڈکشنری کے اندر پڑھ کر دیکھنا آپ، ڈکشنری میں ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یہ سینہ بہ سینہ کسی کے سینے سے حاصل ہو جائے۔ لہذا اللہ کے اسم کا مطلب کیا ہے؟ دلوں کے محبوب، مطلب آپ کی حبیت کا تعلق اللہ، آپ کا محبوب اللہ، آپ کی محبت اللہ، آپ کا دلوں کا سرور، دلوں کا چین اللہ، اور کوئی نہیں، کسی کو بنایا ہی نہیں آپ۔ پھر اس کے بعد 4 ارکان اور ہیں، وہ 4 ارکان کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یاد رکھیے گا اس میں 2 رکن اصل ہیں، اس میں 2 رکن اصل ہیں اور 2 اس کے تابع ہیں۔ نماز اور حج یہ اصل رکن ہیں، زکوٰۃ اور روزہ دونوں اس کے تابع ہیں۔ بھائی آپ کو جو نماز سکھاتی ہے وہ آج سے سکھاتی ہے نا، ان کی ساری سکھاتی ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو تو آپ کا دل کانپ رہا ہو کہ کیسے عظمت والے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا، جب بھی وہ اللہ کے سامنے جایا کرتے تھے تو گھر والے ان سے پوچھا کرتے تھے کیا ہے اتنی بڑی بڑی جنگوں میں آپ کا دل نہیں کانپتا، آپ تھر تھر نہیں کانپتے؟ یہ جب اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو نماز کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان۔ دو صفتیں ہیں، صفتیں تو اللہ تعالیٰ کی 99 ہے نا، لیکن اس 99 صفات کے اندر 2 صفات جو ہے نا اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہے۔ ایک ہے جلال کی صفت اور ایک ہے جمال کی صفت۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلال نظر آئے گا۔ آپ خوف کی حالت کے اندر کھڑے ہو
خوف کی حالت کے اندر. آپ سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو تو خوف کی حالت کے اندر. خوف کیا ہے؟ احترام. اللہ کی عظمت اتنی چھائی ہوئی ہے جسم کے اوپر کہ اس عظمت کا بار اٹھاتے اٹھاتے ٹانگیں، دل، جسم سب کانپ رہے، سب کانپ رہے. کسی کے سامنے عظمت اور جلال کے ساتھ کھڑے ہونے کی 4 ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یا تھوڑا سا سر جھکا لو، یا پورا ہی جھک جاؤ، یا پھر اتحیات کی شکل کے اندر بیٹھ جاؤ. اللہ نے ان 4 حالتوں کو نماز بنا دی. ان 4 حالتوں کو نماز بنا دی کہ بھائی تو 4 حالتوں کے اندر صرف میری ذات کی عظمت کا استحضار کر، میری ذات کی عظمت کو قلب کے اندر بٹھا. ان 4 حالتوں کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ نماز کے تابع ہے. اس کو سمجھنا غور سے. زکوٰۃ نماز کے تابع کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مال خرچ کروا کر مال کی محبت کو دل سے نکالا ہے زکوٰۃ کی صورت میں. اب جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت کے اندر، تو مال سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں نا نماز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ابھی دکان کا نقصان ہو رہا ہے، ابھی یار فیکٹری کا بھی نقصان چل رہا ہے، ارے ابھی تو اتنا فائدہ ہو گیا، تیرا بھائی ابھی بارے کا سودا کر آیا، وہ چل رہا ہے زبردست مزے سے، یار ابھی جاؤں گا حساب کروں گا، نماز کے اندر چل رہا ہے. او ہو ابھی اس کو یہ کہنا ہے، ابھی اس کی یہ شپمنٹ جانی تھی، یہ بھی بتانا ہے، نماز کے اندر چلا جا رہا. ارے بچوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں لے کر آ جانا، نماز کے اندر چلی جا رہی. تو یہ خواہشات، یہ ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ مال سے ریلیٹڈ ہے نا، مال سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مال کو خرچ کروایا. بھائی مال خرچ کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر سے مال کی قدر و منزلت اور مال کی محبت نکلے اور تمہاری نماز کامل بنتی چلی جائے، اکملیت کا درجہ حاصل کر لے تمہاری نماز. حالانکہ زکوٰۃ کی صورت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ 2.5% ہی تو نکالتے ہیں آپ. یہ سارے مال کا صابن ہوتا ہے، جو سارے مال کا صابن میل سمیت لے کر چلا جاتا ہے مال کے. بھائی سارے 97.5% کو دھوتا ہے نا، یہ جو چیز دھوئے وہ صابن ہی کہلاتا ہے نا. ہاں اس صابن کے اندر میل لگ کر آ جاتا ہے نا، تو اس سارے مال کے میل کو دھو دیتا ہے اور میل اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. لیکن اس مال کو نکالتے ہوئے، یہ تو فرض ہے نا، اس مال کو نکالتے ہوئے بھی دل کے اندر ایک چبھن سی ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف سی ہو رہی ہوتی ہے، پریشانی سی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ حکم دیا تو اس حکم کا مقصد تھا کہ تیری نماز کے اندر کمال پیدا کرنا تھا، تاکہ تیری رغبت کسی اور طرف نہ جائے، صرف میری ذات کے اوپر ہو. اب نہ تیرے کو دکان یاد آئے، نہ تیرے کو مکان یاد آئے، نہ تیرے کو فیکٹریاں یاد آئے، نہ تیرے کو زمینیں یاد آئے، نہ تیرے کو گھر بار یاد آئے، نہ تیرے کو کوئی اور بزنس یاد آئے، نہ تیرے کو جاب یاد آئے، نہ کچھ یاد آئے، صرف میری ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے عظمت کے ساتھ.
بھائی دو چیزیں قابل غور ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورے دین کا نچوڑ نکلے گا انشاءاللہ۔ دو چیزیں قابل غور ہیں، دو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کے اندر پیدا کی ہیں، ایک عقل، ایک صلاحیت کا نام عقل ہے، اور دوسری صلاحیت کا نام انسان کا قلب۔ عقل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے۔ اب آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو بھائی اس نماز کو حضوری قلب کے ساتھ پڑھنا پڑے گی آپ کو، اس نماز کو معرفت حاصل کرنے کے ساتھ پڑھنا پڑے گی آپ کو۔ معرفت کا، حضوری کا تعلق علم کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور نماز کے اندر جلال کا رنگ بکھیر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ کھڑے ہو تو عظمت کے ساتھ کھڑے رہا، میری عظمت کو لے کر کھڑے ہونا۔ لہذا کیف علم چاہیے، کیا چاہیے؟ کیف علم چاہیے کہ علم کی کیفیت بھی ہو، مزہ آ رہا ہو۔ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ معرفت کو، حضوری کو۔ آپ حاضر ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ مخاطب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ اب جو جملے آپ یوز کرو گے اور آپ تصور کر رہے ہو، تصور، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو سن رہا ہے، تو سن، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور تصور کرنے کے اندر آواز دے رہے ہو، دور ایک آواز لگا رہے ہو یہاں سے قلب سے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ بہت دور ہے۔ او بھائی اللہ دور نہیں ہے، تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری بات کو سن رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو نا، ایسے ہی اللہ ہیں۔ اب اس کے اندر میں تصور کروں گا الفاظوں کے اوپر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الفاظوں کے اوپر غور کر رہا ہوں، تصور کر رہا ہوں، ارے نکالتا جا رہا ہوں بس، کیونکہ آپ میری باتوں کو سن رہے ہو۔ تو بھئی آپ الفاظوں کے اوپر غور کیوں کر رہے ہو؟ الفاظ تو آپ کو بس نکالنے آنے چاہیے، تجوید آنا چاہیے، آپ کو قرأت آنا چاہیے۔ اس تجوید کے ساتھ آپ قرآن شریف کو پڑھو، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، اس کا اختصار کرو کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہو۔ کسی بڑے کا استظہار ہو اور آپ کو وہ بول دے بڑا، چل بھائی میرے سامنے تو نماز پڑھ کر دکھا، پھر آپ دیکھو اس کی عظمت آپ کے اوپر کتنی سوار ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑا آپ سے کوئی سوال کر لے، اس سوال کرنے کے اندر آپ کو آتا ہے جواب، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ہوتا، زبانیں نہیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جواب آتا ہے لیکن آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل چپ لگ جاتی ہے، جواب دیا نہیں جا رہا ہوتا۔ ارے ایک انسان کی عظمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو، اس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے، آپ بتاؤ۔ ہم نے سورہ فاتحہ کب ختم کی، سورت کب ختم کی پتہ ہی نہیں ہے، بس ہمارے کو پریکٹس ہے، سورہ فاتحہ ختم ہوگی، سورت ختم ہوگی، اللہ اکبر کہنے کی پریکٹس ہے۔ اللہ اکبر پر سمجھ میں آتا ہے، رکوع کرتے ہیں کہ یار ہم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی تھی اور سورت بھی پڑھ لی تھی، رکوع کر لی۔ یہ تو ہماری نماز ہے۔ تو لہٰذا نماز کا مقصد کیا تھا؟ نماز کا مقصد تو یہ تھا کہ ساری فکروں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا، آپ کا پیٹ ہلکا ہو، آپ کی پیٹھ ہلکی ہو۔
پیٹھ ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھائی دنیا کا بوجھ لے کر مت کھڑے ہو، دنیا کا بوجھ مسجد کے اندر سے باہر نکال کر کھڑے ہو، مسجد کے باہر نکال کر آیا کرو دنیا کا بوجھ. پہلے ہی فیصلہ کر لیا کرو، یہ سارا جو میرے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر دنیا کا بوجھ ہے، یہ سارا اتار کر میں مسجد کے باہر ہی رکھتا ہوں. اب اندر خالی جا رہا ہوں، خالی پیٹ لے کر جا رہا ہوں، خالی پیٹ لے کر جا رہا ہوں. یہ اصل نماز ہے. تو زکوٰۃ کس کتاب ہے؟ نماز کتاب ہے. اسی طریقے سے یہ جو روزہ ہے یہ حج کتاب ہے. میں نے کہا نا ان 4 ارکان کے اندر 2 اصل ہیں اور 2 اس کتابیں ہیں. تو نماز اور حج اصل ہے اور روزہ اور زکوٰۃ تابع ہیں. تو روزہ حج کے تابع. اب مجھے پریکٹس کروانی تھی چھوڑنے کی، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، کیونکہ آگے ایک چیز آنے والی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اور وہ حج ہے. روزے کی حالت میں مجھ سے کہا کہ بھائی ایک مخصوص ٹائم تک بیوی کو بھی چھوڑو، بچوں کو جو روزے کی حالت کے اندر ہیں ان کو، بچوں کو کہا کہ بھئی جو بالغ ہیں لیکن بیوی اور شوہر والے نہیں ہیں تو ان کو کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دو. کھانا پینا ہم بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم سے بھی چھوڑوایا. تو ہر بالغ سے کیا کیا؟ اس کے تقاضے کے تحت بہت ساری چیزیں چھڑوائی. کھانا پینا چھڑوا دیا، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، اس کو مت کرنا، اس کو مت کرنا. روزے کی حالت میں ویسے گناہ نہیں کرنے چاہیے، روزے کی حالت میں اور زیادہ نہیں کرنا اور اہتمام کرنا. تو پریکٹس کروائی جا رہی ہے. پھر جب 20 دن ہو جاتے ہیں، 10 دن رہ جاتے ہیں، اب آ جاؤ، اب تمہیں شہر کو بھی چھوڑنا ہے، علاقے کو بھی چھوڑنا ہے، بستی کو چھوڑنا ہے، اپنے محلے کو چھوڑنا ہے، مسجد کے اندر آ جاؤ. یہ 10 دن تم نے مسجد کے اندر لگانے. ارے پریکٹس کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تو ابتدا ہے چھوڑنے کی، انتہا تو حج ہے نا، انتہا پر لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ پریکٹس کروا رہے ہیں. پھر جب حج کا موقع آتا ہے، دیکھو نماز تو ایک علم کی کیفیت کے اندر تھی نا، حج اور عبادت رکھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عشق کی کیفیت کے ساتھ رکھی ہے. مستانہ وار لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کے اندر حاضر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مستانہ وار حاضر. کس لیے داخل ہو رہے ہو مستانہ وار؟ کہ اللہ میں عہد کر کر آ رہا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، پیمان وفا میں کر چکا ہوں کہ میری ساری محبتوں کی ابتدا انتہا آپ ہیں. اب اس محبت کو دکھانے کا وقت آ گیا، یہ حج دکھانے کا وقت ہے. عشق دکھا اپنا، محبت دکھا. کرتا کیسے میں اس سے عشق، محبت کرتا کیسے؟
یہ دو چادریں میری محبت کی نشانی ہے، میرے عشق کی نشانی ہے۔ نہ تو نے چادروں کو دیکھنا ہے، میلی کچیلی ہو رہی ہے کچھ نہیں دیکھنا، تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں کچھ نہیں دیکھنا، تیرے ناخنوں کے اندر میل چڑھا ہوا ہے، تیرے جسم کے اوپر میل چڑھا ہوا ہے، تجھے کچھ نہیں دیکھنا، کیونکہ تیرے اوپر تیرے معشوق کی نگاہ ہے۔ تیرے اوپر کس کی نگاہ ہے؟ تیرے معشوق کی نگاہ۔ جس کے اوپر معشوق کی نگاہ ہو اس کا کیا چاہیے؟ جس عاشق کے اوپر اس کے معشوق کی نگاہ ہو اس کو اس کے بعد کیا چاہیے بتاؤ تو صحیح۔ اور جس عاشق کی یہ ساری چیزیں معشوق پسند کر رہا ہو اس کے بعد اس کو کوئی اور چاہت ہوگی، یار یہ میل بھی دور کر لینا چاہیے تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یار کپڑے میں بھی صرف بدبو آ رہی ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی تو سوچ اس بدبو کو کتنا پسند کیا جا رہا ہے وہاں پر، اس میل کو کتنا پسند کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی اپنے معشوق کی نگاہ میں چل رہا ہے اور پل 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 تو قدم اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے، معشوق کی نگاہ کے اندر ہے، اس کا انتظار کرتا ہوا چل۔ پھر تو کیا معشوق کی نگاہ کے اندر ہے، تیرے جیسے جتنے بھی عاشق آئے سب اس کی نگاہ کے اندر ہوتے تھے، ان کا حج دیکھ کے وہ کیا کرتے تھے اس موقع پر؟ تو لہذا سب چھڑوا دیا کہ اب تم حج کے دن میں حج کے موقع پر آ گئے ہو، بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ اب بیوی کو ہاتھ روزے کی حالت میں ہاتھ تو لگا سکتے تھے، یہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، شہوت کی نگاہ سے روزے کی حالت میں دیکھ تو سکتے تھے، یہاں دیکھ بھی نہیں سکتے بھائی، سمجھ گئے؟ یہاں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بکرا نظر آئے گا بیوی کے روپ میں، اگر دیکھو گے تو دیکھ لینا، سیدھا کاتیا جانا پڑے گا۔ کاتیا بکرا منڈی ہے وہاں پر، صحیح صحیح ہے نا؟ تو وہاں جانا پڑے گا اس کاتیا کے علاقے میں، اور کاتیا جا کر کاٹنا پڑے گا بکرا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تیری بیوی بھی تیرے بچے بھی سب کے اوپر سے نگاہ ہٹا لے، صرف اپنے معشوق کے اوپر نگاہ رکھ، اس کی نگاہ پر نگاہ رکھ، اس کی نگاہ کے اوپر نگاہ رکھ، اور کسی کو مت دیکھنا۔ اب سانس لے رہا ہوں میں تو سانس لینے کے اندر بھی ایک معشوق کی نگاہ چل رہی ہے، یہ سانس، وہ وینٹیلیٹر پر لگا دیتے کسی کو، اور وینٹیلیٹر پر لگانے کے بعد وہ اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں سانس چل رہا ہے، ہاں پٹی صحیح چل رہی ہے بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ سمجھ لو آپ وینٹیلیٹر پر لگے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے آپ اپنی سانسوں کو ہی دیکھو کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات میری سانسیں دیکھ رہے ہیں، ان سانسوں کے اندر اللہ کی فرما برداری جانی چاہیے، سانس نکلے باہر اللہ کی فرما برداری والا، اندر لو اللہ کی فرما برداری والا۔ جب آپ فرما برداری والا سانس لوگے، فرما برداری والا سانس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سانسوں میں اللہ کی مہک لپٹ کر آپ کے اندر جائے گی، آپ کی سانسوں میں اللہ کی خوشبو لپٹ کر آپ کے اندر جائے گی۔ ارے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا ان کے اندر سے اللہ کی خوشبوئیں آتی ہیں، آپ جہاں پر بیٹھو گے آپ کے اندر سے اللہ کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور یہ اس کو ہی محسوس ہوگی جو اللہ کا پکا ٹھک عاشق ہوگا، یہ اس کو محسوس ہوں گی۔ تو حج کیا ہے؟ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے، مستانہ وار لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ایک عجیب بات پھر بعد میں جا کر کچھ موقعوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ نماز بھی حج کے تابع ہو گئی۔ ابھی تو ساری عبادتیں ایک دوسرے کے تابع چل رہی تھیں، دو ارکان کے تابع چل رہے تھے نا۔
تو بعد میں جا کر آپ کو نظر آئے گا کہ عبادت اصل حج ہی ہے، باقی سب اس کے تابع۔ مسجد نمرہ کے اندر آپ جب نماز پڑھیں گے ظہر اور عصر دونوں پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ساتھ پڑھو۔ اب جب عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے ہو، کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ ہم نماز کی ٹائمنگ کے اندر ادھر ادھر کر دیں گے، لیکن شاعر حج کے اندر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ شاعر حج ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب مزدلفہ کے اندر آپ نے بھائی نماز قضا کرنے کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا 1 کروڑ 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک جہنم کے اندر جلتا رہے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہیں، تو نے یہاں پر کہیں پر بھی رک کر نماز نہیں پڑھنی ہے مغرب کی، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ تو نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مزدلفہ کے مقام کے اوپر جا کر پڑھنی ہے مغرب کی نماز۔ نماز کی ٹائمنگ کو ادھر ادھر کر دیا نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، لیکن شاعر حج جو حج کی نشانیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں چھیڑا ہے، اس کو چھیڑنے بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ کیوں کیا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 2 قسم کی صلاحیتیں ہیں، ایک دل کی اور ایک عقل کی، ٹھیک ہے نا؟ عقل کا تعلق علم سے ہے اور دل کا تعلق محبت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیف علم بھی رکھ دیا، کیف عشق بھی رکھ دیا۔ نماز کیف علم ہے، کیفیت علم کا نام ہے، اور حج کیفیت عشق کا نام ہے، اس کی کیفیت کا نام ہے۔ تو حج کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بات پیش کی ہے وہ اپنا جمال دکھایا کہ اللہ تو ہی سب سے حسین ہے، تجھ سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ میں تیرے لیے ہی آ رہا ہوں، تیرے لیے ہی دوڑ رہا ہوں، تیرے لیے ہی ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ میرے محبتوں کی ابتدا بھی آپ ہیں، میری محبتوں کی انتہا بھی آپ ہیں۔ میری محبتوں کی ابتدا بھی آپ ہیں، میری محبتوں کی انتہا بھی آپ ہیں۔ تو وہاں پر نماز کے اندر عاجزی تھی، یہاں حج کے اندر عشق۔ اب 3 چیزیں ان ساری باتوں کا نچوڑ نکلی، 3 چیزیں ان ساری باتوں کا نچوڑ نکلی کہ کلمے کا تقاضا ہے پیمان وفا۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ پیمان وفا۔
اور نماز کا تقاضا ہے عاجزی، انکساری، اور حج کا تقاضا ہے عشق، اجتماعیت۔ یہ حج جو ہے یہ نماز سے بھی ممتاز کیوں ہو گیا؟ دیکھو، جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز کے لیے جماعت کا بھی حکم دیا۔ اب جب ہم جماعت کی صورت میں مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کے اندر مجتمع ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑا مجتمع ہوتا ہے، عید کا ہوتا ہے، تو عید گاہ کے اندر سارے مجتمع ہو جاتے ہیں، ایک علاقے والے مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت محلے والے مجتمع ہو رہے تھے، اب ایک علاقے والے مجتمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ زیادہ ہی بڑا اجتماع ہوگا تو بھائی پورے شہر والے مجتمع ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں نماز سے؟ کہ نماز سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اجتماعیت مقصود ہے مجھے، تمہارے دلوں کے اندر اجتماعیت ہو، کیونکہ جب تمہارے دلوں کے اندر اجتماعیت ہوگی تو میری مدد اترے گی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے حج کی عبادت فرض کر دی۔ نہیں بھائی، اب جو شہر وائز عبادت ہو رہی تھی، اجتماعیت ہو رہی تھی، جو علاقہ وائز اجتماعیت ہو رہی تھی، جو محلے وائز اجتماعیت ہو رہی تھی، اب وہ سارے عالم وائز اجتماعیت ہوگی، وہ حج ہے۔ وہ سارے عالم سے حاجی حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو پوری دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، سارے حاجی کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں نا۔ سارے عالم کی اجتماعیت کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اب سارے عالم کے مسلمان جمع ہو جاؤ، کیا کر کے جمع ہو جاؤ؟ فلا رفث بھائی ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لڑنا نہیں ہے، بیہودہ باتیں نہیں کرنی ہے، غیبت، کینہ، بغض، عداوت سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ جب تم ان ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرو گے تو پاک کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ اجتماعیت۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے قلوب کے اندر اجتماعیت کو ختم کرتی ہیں نا۔ تو جو چیزیں اجتماعیت کو ختم کرتی ہیں وہ حج کے اندر بالکل مت کرنا، تاکہ حج کے موقع کے اوپر تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے غیبی نصرتیں اتارنی ہیں۔ جب تم مانگو گے، حاجی مانگ رہے ہوں گے، تو غیبی نصرتیں میں نے اتارنی ہیں بھائی، تاکہ میں تمہاری غیبی نصرتیں کر سکوں، اتار سکوں، تمہارے لیے مددیں اتار سکوں۔ میں نے تو تمہاری مدد کے لیے ابھی تک بدر کے فرشتوں کو اپنے پاس نہیں بلایا، تمہاری مدد کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ ان کو، میرے بندوں کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، اس لیے تم میرے پاس ابھی نہیں آنا۔ بدر کے فرشتوں کو یہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، واپس نہیں بلایا۔ لیکن قلوب کے اندر اجتماعیت ہوگی تو تب جا کر یہ ہوگا۔ ایک کا دل کچھ اور چل رہا ہے، ایک کا دل کچھ اور چل رہا ہے، کسی کا دل کچھ اور۔ دیکھو، یاد رکھنا، یہ ظاہری جو لڑائی ہوتی ہے نا، یہ کہ اس نے اس کو کچھ کہہ دیا، اس نے اس کو، یہ ظاہری لڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل لڑائی ہے قلب کی۔ اس نے قلب کو مقتل گاہ بنایا ہوا ہے۔ کبھی کسی دشمن کو، جو اس کے ذہن کے اندر دشمن ہے، جس سے اس کے دل کے اندر کینہ بیٹھ گیا، عداوت بیٹھ گئی، کبھی اس کی گردن اڑا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو 10 فائر کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو تلوار لے کر گھونپ رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کیا تصورات کے اندر۔ یہ جو قلب کے اندر کر رہا ہے نا، یہ قلب کے اندر چلا رہا ہے کہ اگر میرے کو موقع مل جائے، اگر میرے کو طاقت مل جائے، میں اس کو بتا دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، دانت بھیج بھیج کر بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لڑائی کر رہا ہے بھائی، اس سے اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا ہے، تاکہ اللہ کی مدد اترے تیرے قلب کے اوپر، تیری ذات کے اوپر۔ گھروں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، محلوں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، تو ملک کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، شہروں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، قصبوں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اور لڑائی کی مین وجہ کیا ہے؟
صرف دنیا، صرف خواہشات. یہ سارے چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کا نظام سدھر جائے. ہم سب چاہتے نہیں چاہتے اس ملک کا نظام سدھر جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عالم کے اندر جو بگاڑ ہو رہا ہے، عالم، محلے، ملک اور قصبوں کی بات نہیں ہو رہی، شہروں کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا عالم کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور عالم کے اندر جو سدھار پیدا ہوگا، تیرے اندر سے، تیری ذات کے اندر سے نکلنے والے عمل کی وجہ سے ہوگا. تو مسلمان ہے نا، ایمان والا، تو اصل ہے، اصل، باقی سب نقل ہے. تو اصل کے اندر بگاڑ ہے تو باقی ساری کاپیاں نقل بگاڑ کے ساتھ ہی نکلیں گی نا. فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر جاؤ بگاڑ کے ساتھ کاپی لے کر، بھائی فوٹو اسٹیٹ والا وہی نکالے گا نا جو آپ نے دیا ہوگا اس کو، یا اس کو صحیح کر نکال دے گا. تو ایمان والا وجہ کائنات ہے، وہ اصل ہے اس کائنات کی، اصل. یہ اصل ڈاکومنٹس ہیں ایمان والا. اب جب اس کے اندر ہی بگاڑ پیدا ہوا، اس کے اندر ہی لکیریں بنی اور یہ فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر گیا، تو اب وہ جو فوٹو اسٹیٹ نکلے گا سارے بگاڑ والا نکلے گا نا. تو سارے عالم کے اندر بگاڑ پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ سارے عالم کے اندر بگاڑ، ملک کے اندر نہیں، شہر کے اندر نہیں، سارے عالم کے اندر بگاڑ ایمان والے کے عمل سے پیدا ہو رہا ہے، بد عملی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. اگر ایمان والا ہی اپنے آپ کو صحیح کر لے تو بھائی پھر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے کیا کہیں پر؟ پھر ہڑتال کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر رونا گانا ہوگا؟ میں انفرادی طور پر عمل کو صحیح کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر بھی کریں، لیکن اصل چیز ہے اجتماعیت. آپ انفرادی طور پر عمل صحیح کرو گے تب بھی آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں نہیں جا سکتے آپ، اپنی نمازیں پڑھ کر جنت میں نہیں جا سکتے آپ، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج کر کے جنت میں نہیں جا سکتے. آپ دیندار تو بن گئے لیکن دین کے مددگار نہیں بنے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا. یہ تو شرط ہے، شرطیہ جملہ ہے. یہ شرط کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لازم اور ملزوم دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے لازم کر لیا، ملزوم نہیں کیا. لازم یہ تھا کہ آپ دیندار بنیں اور ملزوم یہ تھا کہ آپ دوسروں کو بھی دیندار بنائیں. محنت کرنی تھی. آپ خود تو دیندار بن گئے لیکن ملزوم نہیں کر سکے. تو بھائی جب لازم کر لیا تو ملزوم نہیں کیا تو ادھورا ہوا نا یہ کام. آپ وہاں پہ پکڑے جاؤ گے. پکڑے جاؤ گے. اس لیے حج کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اجتماعیت. حج کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ دیکھو، کلمہ طیبہ کا پیغام، پیمان وفا. اے اللہ تیرے ہی وفادار رہیں گے. اے اللہ تیری محبت کی، تو ہی محبت کی انتہا، تو ہی محبت کی ابتدا، باقی کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نماز کا پیغام کیا ہے؟ تقاضا، عاجزی، انکساری. اے اللہ تیری ذات کی عظمت دل کے اوپر سوار رہے گی، قلب کے اوپر تیری ذات کی عظمت ہی رہے گی، تیری بڑائی رہے گی.
کسی اور کی بڑائی یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع اختیار کر کر چلنا، یہ نماز کا پیغام ہے۔ اور حج کا پیغام کیا ہے؟ حج کا پیغام ہے عشق اور اجتماعیت، یہ تین چیزیں پوری شریعت ہیں، یہ تین چیزیں پوری شریعت ہیں۔ جس نے ان تین چیزوں کے اوپر عمل کر لیا وہ پوری شریعت کو لے کر چل رہا ہے۔